بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اس سے کام چلا سکتے ہو تو چلا لو، امدادی کفن۔ یاد رہے کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اس سے کام چلا سکتے ہو تو چلا لو۔ میرے ماموں حاجی عبد الرحمن نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے لاہور آنے سے کیا۔ مختلف ملوں میں کام کرتے کرتے بزنس مین بن گئے۔ اپنی محنت شائقہ اور ایمانداری سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے آخری عمر تک ایک ہردل عزیز سیٹھ کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہینڈ رائٹنگ ایسا کہ بڑے بڑے کاتب بھی ان کا پانی بھریں۔ اپنی اوائل عمری میں جب گاؤں سے آ کر محنت مزدوری شروع کی تو ابتدا میں مشکلات پیش آئیں۔ وہ ذہن پر نقش ہو گئیں اور شاید وہیں طے کیا کہ اگر خدا نے کبھی کوئی مقام دیا تو اپنے جیسے لوگوں کو ان کی عملی زندگی کا آغاز کرنے میں ضرور مدد کریں گے۔ آہستہ آہستہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 کاروباروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ درجنوں کے حساب سے منشی حساب کتاب کے لیے رکھ لیے گئے۔ شاہ عالمی مارکیٹ میں لاہور میں واقع چوک مستی میں کاروبار بیٹھک سیٹ کی جو دوسری منزل پر واقع تھا اور تنگ سی سیڑھیاں وہاں تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنی پڑتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے دفتر کے لیے ایک سیف خریدی جس کا وزن بلا مبالغہ 5 من کے قریب ہوگا۔ اس زمانے میں کرین ورین تو میسر نہیں تھے، پھر بیٹھک کا راستہ بھی تنگ تھا۔ اس زمانے میں کشمیر سے آئے ہوئے ہاتھو لاہور میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ موٹی تگڑی ٹانگیں، مضبوط پنڈلیاں، گٹھا ہوا جسم اور سر سے عموماً گنجے ہوتے تھے۔ خیر، سیف اوپر منزل پر لے جانے کا مسئلہ آ پڑا۔ کافی سوچ بچار کے بعد طے ہوا کہ ہاتھو کی خدمات لی جائیں۔ ہاتھو کو بلوایا گیا جس سے سیف اوپر لے جانے کی مزدوری پولی طے ہو گئی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں 1 روپے کو 16 آنے ہوتے تھے اور آدھ روپے کو 98 یا دھیلی اور چوتھائی روپے کو 54 یا پولی کہتے تھے۔ قصہ مختصر، سیف رسوں میں جکڑ کر ہاتھوں کی کمر پر لاد دی گئی اور وہ قدم بقدم سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہاتھوں کی کمر پر سیف لدوانے والوں کو چونکہ اس کے وزن کا پتہ تھا، لہٰذا ابھی گرا کہ خوف سے ہاتھوں کے پیچھے کوئی بھی سیڑھیوں پر نہ گیا۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ہاتھوں وہ سیف لے کر اوپر چڑھ گیا اور اوپر کھڑے لوگوں کی مدد سے اسے فرش پر رکھ دیا۔ تو میرے ماموں نے ہاتھوں کو مزدوری میں 1 روپیہ دیا، جو اس نے واپس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پولی دو، میرے پاس کھلا نہیں ہے۔ ماموں نے کہا پولی تمہاری مزدوری ہے اور باقی تمہارا انعام۔ ہاتھوں نے کہا کہ میں انعام نہیں لوں گا، میں تو صرف اپنی طے شدہ مزدوری ہی لوں گا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے آپس میں آنکھیں ملائیں اور ہاتھوں سے بولے، پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بولا کیا کیا ہے؟ میں سیف ہی تو لایا ہوں۔ ماموں نے کہا کہ پتہ ہے سیف کا وزن 5 من سے اوپر ہے۔ یہ سن کر ہاتھوں زمین پر گر گیا اور بولا، پکڑو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ انسان بے خیالی میں بڑے مار کے مار جاتا ہے۔
مقبوضہ کشمیر آج دنیا کی خود ساختہ اول نمبر فوج کے سامنے جو مار کے ہاتھوں مار رہے ہیں، اور جیسے انہیں وہ ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، اور جیسے وہ ظلم و ستم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، نہ جانے جب ان کو احساس ہوگا کہ ناتے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا کچھ کر گئے تو وہ کیا کہیں گے۔ آپ خود ہی اس کا تصور کر لیں، اگر دو حصوں میں منقسم ہونے والی حریت میں سے کسی ایک نے ان کے خون کا سودا نہ کر لیا۔ خیر، بات ہمیشہ چلتی کسی سمت ہے اور پہنچ کسی سمت جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ماموں کے سیٹھ بننے اور ان کے اس عزم کی کہ گاؤں سے آنے والے ان نو واردوں کی مدد کرنا جو اپنا معاشی مستقبل سنوارنے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ماموں نے ایسے تقریباً 60 لوگوں کو گناہ قدر مالی اعانت سے نہ صرف انہیں پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی، بلکہ ان میں سے 6-7 تو آج ان سے بھی زیادہ امیر بن گئے ہیں۔ ماموں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایسے جس شخص میں بھی ٹیلنٹس دیکھتے کہ محنتی ہے، ایماندار اور کچھ کر گزرنا چاہتا ہے، تو وہ کوئی کاروبار شروع کرتے اور اس جوان کو کاروبار میں شریک کر کے اس کے حوالے کر دیتے۔ جب کچھ عرصہ بعد وہ شخص اپنی محنت سے کاروبار کو ترقی سے ہمکنار کر دیتا تو پھر وہ سارا کاروبار بغیر اپنا حصہ لیے اسے مکمل ملکیت میں دے دیتے اور کسی نئے شکار کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ کرنا خدا کا دیکھیے کہ وہ آنن فانن ایک شام برین ہیمریج سے فوت ہو گئے۔ انا للہ۔ جب ان کو میاں صاحب مزنگ کے قبرستان میں دفنایا گیا تو قبر پر ٹی آئرن لگا کر ٹائلیں لگا دی گئیں۔ سب نے کہا کہ قبر پر مٹی کا ڈھیر صبح بنائیں گے تاکہ اسی دوران سیمنٹ سوکھ جائے۔ دوسرے دن جب خاندان کے لوگ قبرستان گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کسی نے قبر کھولی ہوئی ہے اور اندر ماموں بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پاس ہی قبر کے اندر ٹینک سگریٹ کی خالی ڈبی پڑی ہوئی تھی۔ سارا خاندان اس بے حرمتی پر رونے لگا اور اس آہ و بکار میں ایک زوردار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ وہ تھے عبد القادر، جو کہ اب قادر سیٹھ بن چکے تھے۔ انہوں نے زوردار آواز میں سب سے کہا، ظالمو، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوش ہونے والی بات ہے۔ ہمیں دیکھو، ہم اس کی وجہ سے کیا بن گئے ہیں۔ وہ سخی آدمی تھا، ساری عمر اس نے لوگوں کی مدد کی۔ رات کو قبر میں کوئی ضرورت مند اس کے پاس آیا تو اس نے کہا ہوگا کہ سب کچھ تو دنیا میں رہ گیا، یہاں میرے پاس یہ کفن ہی ہے، اس سے اگر تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے تو کر لو۔ واہ واہ، ایسے حالات میں بھی قادر کیا بات کر گیا۔ لاہور کے قلعہ لچھمن سنگھ راوی روڈ پر آج بھی روزانہ لوگ ان کی بنائی ہوئی رحمان مسجد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا اس سے کام چلا سکتے ہو تو چلا لو، امدادی کفن، جسے جناب محمد مسلم بٹ صاحب کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔